أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحمدہ تعالی. ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 99 سبق شروع ہو رہا ہے. 9واں پارہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 200 سے. شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، حق کی راہ سے پھسلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو اب اللہ کریم اپنے بندوں کو ایک نصیحت فرماتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اے میرے بندے، اگر تجھے شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، شیطان تیرے ساتھ کوئی گڑبڑ کرے، فاستعذ باللہ، تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کر، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کہ اے میرے مالک، مجھے شیطان کے وسوسوں سے اپنی پناہ عطا کر. یہ بڑا مجرب نسخہ ہے. انہ سمیع علیم. بے شک وہی ہر چیز کو سننے والا ہے اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کا علم محیط ہے. یہاں ایک بات کا دھیان رکھنا، بڑے بڑے مفسرین، خاص سنی ہوں، خاص دیوبندی ہوں، ان سے غلطی ایک ہوتی ہے. فاستعذ باللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سے پناہ مانگ. نہیں، اللہ سے تو نہیں نا، اللہ کی پناہ مانگنی ہے. اللہ کی پناہ مانگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے حملوں سے، اس کے وسوسوں سے. تو پناہ کس کی مانگنی ہے؟ اللہ کی. کس سے مانگنی ہے؟ شیطان سے. تو گڑبڑ نہیں کرنا، بس غلطی ہو جاتی ہے انسانوں سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی ایک نشانی بیان فرماتا ہے. ان الذین اتقوا. بے شک وہ لوگ جو صاحبان تقوی ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اذا مسہم. جب انہیں مس کرتا ہے، چھوتا ہے، طائف من الشیطان. شیطان کا کوئی گروپ، شیطان کا کوئی گروہ شیطان کی طرف سے جب انہیں وسوسہ آتا ہے، تذکروا، فٹ ہوشیار ہو جاتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں.
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس ادھر ان کی آنکھ کھلی، ہوشیار ہوئے تو ان کو پھر حق کا رستہ نظر آنے لگتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس آیت کے تحت حافظ ابن کثیر نے ابن عساکر کے حوالہ سے ایک بات نقل کی ہے کہ ایک نوجوان تھا، مسجد شریف میں آتا جاتا رہتا تھا، عبادت گزار تھا۔ کچھ الفاظ میرے اپنے ہوں گے روایت کی وضاحت کے لیے۔ لگتا یوں ہے کہ جس رستے سے وہ آتا جاتا تھا نا، اس رستے میں ایک عورت بھی رہتی تھی جس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اس نے کسی دن اس نوجوان کو آتے جاتے دیکھ لیا۔ وہ نوجوان عرب کے حسن اور جوانی کا شاہکار تھا، عاشق ہو گئی۔ اب اس کو اس کی ٹائمنگ کا پتہ تھا، جاتا تو اسے دیکھتی، آتا تو اسے دیکھتی۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد واپس آ رہا تھا، وہ عورت بھی کھڑی تھی گلی کے اندر، مکان کے دروازے میں کھڑی تھی۔ نوجوان کو آتے دیکھا تو ادھر ادھر دیکھا، گلی خالی تھی۔ اس نے آواز دی، نوجوان تھا، اس کی آواز پر چلا گیا اندر کمرے میں۔ اس نے گناہ کی دعوت دی۔ وہ نوجوان بھی بالکل گناہ کے لیے تیار ہو گیا، گناہ کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا۔ جب خدا کا خوف پیدا ہوا، قرآن کی ایک آیت بھی یاد آ گئی، چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت کا عشق وشق تو ختم ہو گیا، کیونکہ پتہ تھا نا یہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، اگر انہیں علم ہو گیا تو مار مار کے چمڑی اتار دیں گے۔ خیر انہوں نے کسی طریقے سے اسے پکڑا، باہر گلی میں کسی اور کے مکان کے سامنے گلی میں ڈال دیا اور آ گئی۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، کیونکہ چور تو وہ ہوتا ہے نا جس کے گھر سے مال برآمد ہو۔ ہمارے گھر سے مال ہی برآمد نہیں ہوا تو ہم تو چور نہیں ہیں نا۔ ادھر اس کا باپ پریشان تھا، آیا نہیں بیٹا، آیا نہیں۔ خیر وہ تلاش کرنے نکلا، اس گلی سے گزرا تو اسے ایک باڈی نظر آئی۔ وہ یہ کون ہے؟ پاس آیا تو اپنا ہی بیٹا تھا۔ اس نے نبض پر ہاتھ رکھا، نبض چل رہی تھی، اٹھایا، گھر لایا، پانی کے چھینٹے میٹے مارے، لڑکے کو ہوش آ گیا۔ باپ نے پوچھا تجھے کیا ہوا تھا؟ اب اس نے سچ سب کچھ بتا دیا کہ ابا پھر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، جس کے بعد میں چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، اب آنکھ یہاں کھلی ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹا وہ کون سی آیت تھی؟ اس نے یہی آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اچھا جب اس نے دوبارہ یہ آیت پڑھی تو اب پھر اس کے دل میں آیا، میں کیا کرنے لگا تھا،
اب اس نے دوبارہ چیخ ماری، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب روح پرواز کر گئی تو اس کے باپ نے راتوں رات ہی چند لوگوں کو ساتھ لیا، دوستوں کو ساتھ لیا، جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ حضرت رات اللہ سے ڈرنے کی ایک سچی مثال سامنے آئی ہے۔ ساری بات سنائی، فرمایا بلاؤ اس کے باپ کو۔ بلایا گیا اس کے باپ کو اور فرمایا تیرا اتنا نیک بیٹا فوت ہو گیا، تو نے مجھے اطلاع نہیں کی، میں جنازے میں شریک ہوتا۔ اس نے معذرت کی، فرمایا چل مجھے بچے کی قبر پر لے چل۔ بچے کی قبر پر آئے، وہاں آپ نے آ کر دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد فرمایا اے بیٹے، میرے اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ بتا کیا تجھے یہ اللہ نے 2 جنتیں دی ہیں یا نہیں؟ بتا مجھے۔ تو قبر سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی فَأَجَابَهُ الْفَتَىٰ، نوجوان نے حضرت عمر کو جواب دیا من داخل القبر، قبر کے اندر سے، یا عمر، اے امیر المومنین حضرت عمر، قد اعطانیہما ربی عز وجل فی الجنت مرتین، اور میرے مالک نے 2 مرتبہ مجھے جنت 2 جنتیں عطا فرمائی، 2 مرتبہ 2 جنتیں عطا فرمائی۔ اب یہاں سے پتہ چلا جو اللہ سے ڈرتا ہے، شیطان مس تو کرتا ہے نا، وسوسہ تو ڈالتا ہے شیطان، تو جو آدمی ڈر جائے اللہ سے، گناہ سے بچ جائے، تو پھر اللہ کریم اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلے تو میں کتابیں کھول کھول کے اسٹڈی کرتا تھا، سہولت بھی نہیں تھی، لیکن کتابیں کھولتا تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ آج کل وہ کتاب اٹھانا اور پڑھنا اور ورق الٹنا پلٹنا یہ ذرا مشکل ہو گیا ہے، تو نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسانی پیدا ہو گئی ہے، ٹیب آ گیا ہے، اس کے اندر یہ اسامہ حذیفہ، یہ ذیشان، یہ کتابیں جو ہیں جمع کر دیتے ہیں، تو میرے لیے بڑی آسانی ہے، وہ چھوٹا سا ٹیب ہے، وہ اٹھایا، کلک کیا، جون کتاب نکالنی ہوئی نکال لی۔ اس میں ابن کثیر بھی ہے، اردو بھی ہے۔ میں آج اس کو دیکھ رہا تھا، اس آیت میں جو حضرت عمر اس کی قبر پر گئے اور جا کے آواز ماری، وہ سب ہضم کر گئے۔ کہ ٹیب کے اندر جو کتابیں ہیں وہ ہضم کر گئے۔ اور یہ تفسیر ہے احسن البیان، یہ وہابیوں کی لکھی ہوئی ہے، مدینہ منورہ سے چھپتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، یہ بھی ٹیب کے اندر ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی جو بحث
اس کے اندر ہے وہ ٹائم میں سے غائب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے کہیں ان کی بات ہی سچی نہ ہو جائے. تو یہ جو ہے نا اعتبار نہیں ہے باقی کتابوں کا بھی، خواہ بخاری کیوں نہ ہو. میری بات یاد رکھنا، یہ آج پرنٹنگ کا دور ہے، پریس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن پھر بھی دن دہاڑے ڈاکہ مارا جاتا ہے. ڈاکہ، عبارتیں چینج کر دی جاتی ہیں. تو جب وہ پہلے صرف کلمی نسخے چلتے تھے، لوگ پتہ نہیں اس وقت کیا کیا کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد. ایک ہے نا بخاری شریف، اور بھی کتابیں ہیں. الادب المفرد یہ سانگلہ ہل کے وہابیوں نے وہ چھپائی. اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب کسی کا پاؤں سن ہو جائے تو اس وقت وہ کیا وظیفہ کرے، کیا پڑھے. یہ چیپٹر ہے اور اس کے نیچے حدیث کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بندے کے پاس آئے، اس کا پاؤں سن ہو چکا تھا، پاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. فرمایا اذکر احب الناس الیک، اور جو ذات تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے نا مخلوقات میں سے، اس کا نام لے. فقال یا محمد، اس نے پکارا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام میری فریاد کو پہنچیے. اصل حدیث یہ ہے، لیکن یہ جو سانگلہ ہل کے وہابیوں نے چھپائی نا وہ کتاب الادب المفرد، تو یا بھی کاٹ دیا، آگے استغاثہ کا جو لفظ تھا نا اس کو بھی کاٹ دیا، صرف محمد فقال محمد بس. اور جس نے چھپائی اس کا نام تھا عبد الشکور. وہ کتابیں بیچتا تھا، میرے پاس بھی آتا رہتا تھا. اور اس کے جانے کے بعد سانگلہ ہل کی اس مسجد میں، اس کے جانے کے بعد وہاں میرا مناظرہ ہوا تھا اہل حدیثوں کی مسجد میں، باغ والی مسجد. اور یہ چھپی اسی باغ والی مسجد. میں نے کہا یہ تم نے کیا فراڈ کیا، حدیث چھپاتے ہوئے کہیں سنیوں کا عقیدہ نہ ثابت ہو جائے، تم نے یہ حرفی کھا دی. پھر اس نے بعد میں چھپائی کتاب، تو پھر لکھا ففی نسخۃ یا محمدہ، ایک نسخے کے اندر یا محمدہ کے الفاظ ہیں. تو بھئی یہ لوگ جو ہیں نا یہ گڑبڑ کرنے والے کتابوں کے اندر گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. اس لیے اب دیکھو نا یہ ابن کثیر کا ترجمہ کیا اور یہ آگے کہ حضرت عمر قبر پر گئے، اس کو جا کے پکارا بتا، اور وہ قبر کے اندر سے جواب دے رہا ہے. یہ ساری بات ہی ترجمے والے کھا گئے. کیوں کھا گئے؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے کے خلاف بات تھی. تو بندے کو دیانتدار تو ہونا چاہیے نا. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہر کتاب کا کوئی بھی ہو قرآن کے علاوہ، بلکہ قرآن کو بھی غور سے دیکھا کرو، کیونکہ سنا ہے آج کل قادیانی بھی نا وہ الفاظ چینج کر کے وہ قرآن تقسیم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیطان کے بھائی ہیں، شیطانوں کے، یمدونہم، وہ ان کو کھینچتے ہیں. کہاں؟ فی الغی، سرکشی میں، گمراہی میں. ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے.
یا شیطان اور اس کے ساتھی بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے بالکل کمی نہیں کرتے، پورا زور لگاتے ہیں۔ جب وہ شیطان اللہ کے دشمن ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں تو ہم نے بھی تو ان کا مقابلہ کرنا ہے نا، ہمیں بھی سستی نہیں کرنی، ہمیں بھی پوری قوت سے اللہ کے بندوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اللہ کے بندوں کا ایمان کیسے بچے گا؟ جب قرآن پاک کے صحیح مفہوم پر عمل ہوگا۔ وہ آپ دیکھو الحمدللہ سورۃ اعراف ختم ہو رہی ہے، پچھلے جتنے سبق گزرے ہیں آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا، قرآن سارے کا سارا جو کہتا ہے الحمدللہ ہم اس پر عمل پیرا ہے، ہم قرآن سے تجاوز کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو لوگ قرآن سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، بعض اوقات وحی مسلسل آتی تھی، بعض اوقات وحی رک جاتی تھی حکمت کے تحت۔ جب وحی رک جاتی تھی سرکار تلاوت نہیں سناتے تھے، نہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہیں لاتے، قالوا، تو وہ آگے سے کہتے لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہ تو آپ ہی کیوں نہیں بنا لی آیت، تم نے خود کیوں نہیں گھڑ لی، وہ سناتا نا تو ہمیں۔ وہ اس طرح مذاق کرتے تھے۔ قل، فرما دیجئے، میں آیتیں اپنی طرف سے نہیں گھڑتا، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، بے شک میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ ایک حرف میں اپنی طرف سے بڑھاتا گھٹاتا نہیں ہوں، جو میرا اللہ وحی کرتا ہے میں وہی سناتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، اوے لوگو یہ جو آیتیں میں سناتا ہوں نا، ان میں سے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ تمہارے رب کی طرف سے بصائر ہیں، آنکھیں کھولنے والے ہیں۔ بندہ غور سے دیکھے نا قرآن کو تو بندے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعی یہ کائنات ان بتوں نے نہیں بنائی، کائنات کا بنانے والا ایک خالق مالک اللہ ہے، اور جو اتنا شاندار کلام سنا رہا ہے وہ واقعی اسی کا بندہ ہے، اس پر وحی ہوتی ہے تو وہ آگے سناتا ہے۔ وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والے، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یہ قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، ظالموں کے لیے وہ جلتے ہیں، ان کا ساڑا بڑھتا ہے، ان کا خسارہ بڑھتا ہے قرآن کی آیتیں سن کر۔ اس لیے اگر کہیں ہمیں ختم شریف کے دوران یہ قرآن پڑھتا سن لیں تو چیخنے لگ جاتے ہیں، اے یہ کھانے پر تم نے قرآن کہاں سے پڑھ لیا، کھانے پر قرآن کہاں سے آ گیا؟ بھئی اللہ نے سچ کہا ہے، وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ہر ایک کے لیے نہیں، یہ جو ایمان لانے والی قوم ہے نا ان کے لیے رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ سورت مکیہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ درمیان میں یہ آیت مدنیہ ہے۔ مکے میں بھی لوگ کہتے تھے، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کافر شور مچاتے تھے اور کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس محمد سے قرآن نہ سنو، شور مچا دیا کرو
تاکہ شاید اس طرح جیت جاؤ۔ وہاں بھی بات پیش آئی، اور مدینہ منورہ میں بھی سرکار نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران پیچھے سے کسی نے پڑھا تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز کے بعد فرمایا وہ کون پیچھے پڑھ رہا تھا؟ ایک صحابی نے عرض کیا آقا میں پڑھ رہا تھا۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، نزلت فی الصلاۃ، یہ آیت نماز کے بارے نازل ہوئی ہے۔ میں اس پر تفصیل سے، شاید میرا سبق نمبر 2 ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، میں تفصیل سے وہاں پر اپنے دلائل بھی بیان کر چکا ہوں، اور جو دلائل مخالفین دیتے ہیں ان کا جواب بھی دے چکا ہوں۔ تو جس کو تفصیل چاہیے وہ وہاں پڑھیے۔ آیت نزلت فی الصلاۃ نماز کے بارے نازل ہوئی ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو مقتدیوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اے مقتدیو، جب پڑھا جائے قرآن، تمہارا امام قرآن پڑھے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، تمہارے لب بند رہنے چاہیے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس موضوع پر میرا مناظرہ بھی ہے 11 اپریل سن 1994 میں سانگلہ ہل کی اسی مسجد میں میرا مناظرہ ہوتا ہے۔ بڑا شاندار مناظرہ ہے، یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے، اس کو سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کر، فی نفسک، اب اس کے 2 معنی ہیں، اپنے دل میں، اپنے دل میں رب کو یاد کر، یا یہ کہ جب اکیلے بیٹھے ہو نا، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر۔ سامنے تو تم یاد کرتے ہو نا، تو اس میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تو تقریر کر رہا ہے، تو تلاوت کر رہا ہے، تو نعت پڑھ رہا ہے۔ نہیں، جب بالکل اکیلا ہو اس وقت اپنے رب کو یاد کر، یا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے رب کو یاد کر اپنے دل میں۔ بیٹھا ہوا ہے بندہ، پتہ بھی نہیں چلتا یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اس کی تار ادھر جڑی ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے مشائخ لطائف پر توجہ کرتے ہیں اور پھر بندہ سالک اس کے لطائف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی آیت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بندے کی باڈی میں 7 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں وہ نور موصول ہو سکتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعے۔ یہ 7 پوائنٹ ہیں جہاں وہ نور موصول ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں لطیفہ۔ تو پہلا لطیفہ ہے یہ قلب، یہ جو بایاں پستان ہے نا، اس سے 2 انگل پہلو کی طرف قلب، اور یہ ہے زیر قدم آدم علیہ السلام، یہ سرکار دیتے ہیں لیکن وایا آدم علیہ السلام۔ یہ تصوف کی کتابیں جب تم پڑھتے ہو تو کئی بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، یہ آدمی المشرب تھے،
یہ ابراہیمی مشرب تھے، یہ موسوی مشرب تھے، یہ عیسوی مشرب تھے، یہ محمدی مشرب تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کون سا لطیفہ زیادہ کام کرتا تھا اور کس لطیفے پر زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ جو پہلا لطیفہ ہے قلب، یہ ہے زیر قدم آدم علیہ السلام، اور یہ دوسرا جو لطیفہ ہے یہ ہے لطیفہ روح، دائیں پستان کے نیچے 2 انگل پہلو کی طرف۔ یہ ہے زیر قدم نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ عام طور پر ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے زیر قدم، یہ ابراہیمی المشرب ہے۔ اور تیسرا لطیفہ جو ہے وہ یہ جو بایاں پستان ہے اس سے اوپر 2 انگل اوپر، یہ ہے زیر قدم موسیٰ علیہ السلام۔ یہ دوسرا لطیفہ روح، تیسرا لطیفہ سر، اور پھر چوتھا دائیں پستان کے 2 انگل اوپر، یہ ہے زیر قدم عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر ہے 5واں لطیفہ یہ جو سینہ ہے نا، سینے کے درمیان، یہ ڈائریکٹ سرکار کے زیر قدم ہے، محمدی المشرب۔ جس کا یہ لطیفہ زیادہ کام کرے اسے محمدی المشرب کہتے ہیں۔ یہ جو 5 لطیفے ہیں یہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے چھٹا لطیفہ، وہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں لطیفہ نفس۔ اس لطیفہ نفس کا ایک کمال عجیب ہے، جو یہاں پر اللہ اللہ کرتا ہے نا، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ہے خاک کے ساتھ۔ اور اس کے بعد 7واں جو لطیفہ ہے وہ ہے یہاں، یہ تالو کے بیچ، اسے لطیفہ قالبیہ کہتے ہیں۔ جب بندہ یہاں ذکر کرتا ہے تو پھر پورے جسم کا بال اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب دنیا ہے، اور جس کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ مست ہو جاتا ہے، اسے کوئی اور چیز اور اچھی نہیں لگتی۔ آج کل تو پیری مریدی کا سلسلہ عام ہو گیا نا، چل جی بیعت ہو گیا بس اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ جو وظائف ہیں نا، لطائف، ان پر کوئی محنت کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، لیکن ہر کسی پر محنت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بندے کا ظرف دیکھ کر اگلا برداشت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وگرنہ بے قدرے کو اگر یہ دولت مل جائے تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ تکبر، ساڈے نال دا تے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے پیر نے تینوں کی دسیا ہے، تینوں کی پتہ؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب بندے کے اندر یہ ہو نا، کسی پیر کو یہ دیکھو کہ وہ یہی سمجھتا کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو سمجھ لو اس کا لطیفہ کام نہیں کر رہا۔ اگر اس کے لطائف کام کر رہے ہوتے تو یہ عاجز بنتا۔ اچھا، 7 لطائف یہ ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے اپنے دل میں اللہ کو یاد کر اللہ کو۔ پھر 8واں سبق ہے اس تصوف کی دنیا میں نفی اس بات کا، کلمہ شریف کا، اس کا بڑا ایک خاص طریقہ ہے، زبان سے نہیں کہنا بلکہ ناف سے لا کو اٹھانا ہے یہاں تک،
کئی مشائخ یہاں تک بھی لاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو بتایا یہاں تک، لطیفہ نفس تک، لا الہ، یہ جو دایاں کندھا ہے نا، اس پر جس طرح کینچی نہیں ہوتی، الہ کی کینچی لگا کے الا اللہ، لطیفہ قلب پر اللہ کی ضرب لگانی، الا اللہ۔ یہ 8 اسباق ہیں۔ پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے مراقبات کا۔ تو جو آدمی یہ اسباق پڑھ لیتا ہے، پھر ہمارے مشائخ اس کو اجازت دیتے ہیں جب وہ سلوک کی یہ منزلیں طے کر لیتا ہے۔ تو صرف یہ کہ بندہ کتابیں پڑھتا رہے، صرف قرآن کی، نیک کام ہے، اچھا کام ہے، برا کام تو نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو آپ اسباق پڑھتے ہو، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ ایک دیوبندی عالم ہے علامہ حسین احمد مدنی، بات ان کی ہے لیکن مجھے اچھی لگی۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میرے باپ فوت ہو گیا، اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیجیے۔ تو حسین احمد مدنی نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کتبی پڑھا کے فارغ ہو گئے تھے۔ یا اللہ، یہ جو میں نے کتبی پڑھائی ہے نا، اس کا ثواب اس کے ابے کی روح کو بخش دے۔ طلبہ حیران ہو گئے، یا ہے کتبی کا ثواب کیا ہونا ہے جی، یہ تو منطق ہے۔ منطق کے بارے میں تو بڑی بحثیں چلتی ہیں، یجوز الاستنجاء بہا اور عاقل منطق۔ تو حسین احمد مدنی نے جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھو، اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھو نا، اس لیے کہ میں یہ کتبی پڑھ کر اس کو قرآن کا خادم بناؤں گا، تو کتبی پڑھنا پڑھانا بھی ثواب ہے۔ یہ ثواب ہے، یہ نہیں کہ ثواب نہیں، لیکن کب؟ جب اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ لیکن جو قرآن کہتا ہے اس پر بھی تو عمل ہونا چاہیے نا۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کر، فی نفس کا، اپنے دل میں، یا تنہا، لیکن کیفیتیں 2 ہونی چاہیے۔ جب تو اللہ کا ذکر کر رہا ہو تضرعاً، گڑ گڑا کے، وخیفتاً، اور خیفہ، ڈرتے ہوئے، اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، اور یہ ڈر بھی ہو۔ اچھا، پھر اس کا معنی یہ ہے نا کہ اکیلے بھی یاد کر۔ تو جب اکیلے یاد کر رہا ہو تو آواز کتنی ہونی چاہیے؟ دل میں یاد کرو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن ودون الجہر من القول، زیادہ اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ دون الجہر من القول، جہر سے نیچے، من القول، زبان جو ہے وہ جہر سے نیچے ہو، آواز جہر سے نیچے، بہت اونچی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اکیلے بیٹھو۔ میں چھوٹا سا تھا تو قبلہ حضرت صاحب جامع مسجد درود شریف والی گلزار مدینہ میں، پہلی مسجد تو شہید ہو گئی، آپ نے تو دیکھی نہیں، وہ بڑا مجھے پیارا اس کا نقشہ لگتا ہے، بڑا سکون تھا اس مسجد میں بیٹھنے سے۔ تو یہ نا مسجد کے جب قبلہ کی طرف منہ کریں تو برآمدے میں دائیں طرف ایک کمرہ تھا، قبلہ حضرت صاحب کے پاس وہ کمرہ ہوتا تھا، اسی میں لاؤڈ سپیکر رکھا ہوتا تھا، اذان وغیرہ اسی میں ہوتی تھی۔ تو آپ اندر سے کنڈا لگا لیتے تھے اور باہر نا ہلکی آواز آتی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی مطلب ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ ذکر خفی پسند کرتے ہیں، لیکن جہر کی بھی نفی نہیں، لیکن نہیں اتنا زیادہ نہیں کہ ڈنڈ پائی ہوئے تو کھپ پائی، نہیں، ڈرتے ہوئے،
اللہ کا خوف طاری ہو، بالغدو، صبح بھی، والآصال، اور شام کو بھی، ولا تکم من الغافلین، اور غفلت میں نہ رہنا، غافل نہ ہونا۔ میرے بیٹے اچھی طرح یاد کر لو، موقع ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرو، اللہ اللہ کیا کرو۔ اب شاید یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تمام علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہیں نا، اور ہمارے ہاں بھی ان کا بڑا احترام ہے حاجی امداد اللہ صاحب کا، کیونکہ انہوں نے دیوبندی بریلوی جو 7 مسائل میں جھگڑا ہوا تھا نا، اس میں انہوں نے فیصلہ لکھا تھا، اس کا نام ہے فیصلہ 7 مسئلہ، اور انہوں نے اہل سنت کی تائید کی تھی۔ میں نے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ شجرہ طریقت دیکھا تھا، تو کئی خلافتیں تھیں نا ان کے پاس بھی، تو ایک خلافت میں حاجی صاحب کا نام بھی آ رہا تھا، تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی مرید نے کہا حضرت میرا مدرسہ بابا بن گیا ہے۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب یہاں 4 اللہ اللہ کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے، تو یہ اللہ اللہ کرنا بہت بڑی دولت ہے، یہ کیا کرو۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ لوگ جو تیرے رب کے مقبول ہیں، اندہ کا معنی قریب، مقبول، مقربان بارگاہ الہی، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اندہ کا معنی کبھی کبھی مقبول بھی آتا ہے، مگر نہ کون ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ سے دور ہو؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ساری اکڑتی نہیں ہے، اللہ اللہ کرتی ہے؟ نہیں، کئی لوگ متکبر ہیں۔ تو اندہ کا معنی کیا ہوگا؟ مقبولان بارگاہ الہی۔ اب یہ پھر میں یاد کراتا ہوں، وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے مقبول ہیں، اپنے رب کے مقبول ہیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے مقبول ہیں، مقرب ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، واہ میرا مولا اتنی عظمتوں والا ہے۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور صرف اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی قبر کے لیے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تم قبروں کو سجدہ کرتے ہو، میں کہتا ہوں پچھلی شریعتوں میں تھا، مخلوق کو سجدہ تھا، لیکن ہماری شریعت میں نہیں، کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ مجھے اب یاد نہیں، میں 35 یا 36 مرتبہ مسجد نبوی شریف حاضر ہوا ہوں، سفر کیے ہیں میں نے سعودیہ کے۔ ہمارے لیے سب سے شان والی قبر تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر ہے نا بیٹے، کبھی ہم نے اس قبر کو سجدہ نہیں کیا، یہاں کسی قبر کو کیسے سجدہ کریں گے؟ نہیں نہیں، ہم پر الزام ہے۔ قبر چومنا جائز ہے، لیکن ہم تو اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کسی کے سامنے قبر چومو گے تو کیا نظارہ کیا بنے گا؟ یہی لگے گا کہ یہ ماتھا لگا رہا ہے۔ اب کس کس کو سمجھاؤ گے کہ میں نے ماتھا نہیں لگایا تھا، صرف ہونٹ لگائے تھے؟ اس لیے کسی کے سامنے قبر بھی مت چومو۔ ہاں، خاصاں دی گل عامہ گے،
نہیں مناسب کرنی۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی پہلی سجدہ تلاوت کی آیت ہے۔ صحیح قول کے مطابق قرآن مجید میں 14 آیات سجدہ ہیں۔ آیات سجدہ 14 ہیں۔ تو جب یہ آیت پڑھی جائے یا سنی جائے تو اس وقت پھر سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے، اور سجدہ کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے سجدہ کی ہیں۔ باوضو ہو، قبلہ کی طرف منہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کیا جائے۔ تو چلو ابھی سجدہ کر لو، بعد میں کہاں موقع ملتا ہے، اس کے بعد سبق جاری رہے گا، کر لو سجدہ۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی عنایت سے، اس کے فضل سے سورۃ اعراف مکمل ہو گئی۔ ظاہر ہے میں انسان ہوں، ہو سکتا ہے بعض اوقات بولنے میں سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، بندہ صحیح بات سمجھ بھی نہیں سکتا، ہو سکتا ہے غلطیاں ہوئی ہوں گی، تو دعا کرو اپنے مالک کی بارگاہ، مالک اپنے فضل سے ساری غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں معاف فرما دے، اور جہاں میں نے غلط سمجھا ہے مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس کا ازالہ کر سکوں، اور یا اللہ جو صحیح بیان ہوا ہے مالک اپنے فضل سے اس کو قبول کر کے میری اور ان سارے بچوں کی، اور جو بھی سننے والا ہے جہاں جہاں بھی بیٹھا ہے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اے میرے مالک سب کے لیے جنت عطا فرما، سب کی بخشش فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال۔ اسلام سے پہلے جب جنگ ہوتی تھی، قانون تو تھا کوئی نہیں کہ یہ جو مال ملا ہے جنگ کے ذریعے اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، تو جس کے ہتھے جتنا چڑھ جاتا وہ خود قبضہ کر لیتا۔ بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کی لڑائی میں کچھ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے، کیونکہ جب سربراہ کو قتل کر دیا جائے تو جنگ ہاری جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا کام کیا تھا؟ سرکار کی ذات مبارکہ کا دفاع کرنا اور ان کے قدموں پر قربان ہونا۔ کچھ لوگ اس ڈیوٹی پر تھے، اور کچھ لوگ جب کافر بھاگنے لگے تو ان کو پیچھے سے مار رہے تھے تاکہ یہ رکنے نہ پائیں، بھاگ جائیں، اور کچھ لوگ کافر جو مال چھوڑ کر گئے تھے اس پر قبضہ کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو جنہوں نے مال پر قبضہ کیا تھا وہ کہتے تھے یہ ہمارا ہے، ہم نے قبضہ کیا ہے، اور جو کافروں کے پیچھے جا رہے تھے انہوں نے کہا اگر ہم کافروں کو نہ بھگاتے تو تم اس مال پر قبضہ کیسے کرتے؟ اصل کردار تو ہمارا ہے۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف تھے انہوں نے کہا سب سے بڑی خدمت تو ڈیوٹی ہم ادا کر رہے تھے،
اس لیے اس مال غنیمت پر ہمارا حق ہے. یہ ایک نزاع کی صورت پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی. فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے بارے پوچھتے ہیں. انفال جمع ہے نفل کی. ایک ہوتا ہے واجب اور ایک جو واجب نہیں نفل ہوتا ہے. اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے یا بندہ اپنی طرف سے ڈیوٹی ادا کرتا ہے. ہم جو نفل کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اپنی طرف سے ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. واجب نہیں ہے ہم پر، لیکن اپنی طرف سے ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، یہ بھی نفل. اور جو اللہ نے کچھ چیزیں اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہیں نا، جو اس کے علاوہ عطا کرے وہ بھی نفل. تو مال غنیمت کو کہا گیا نفل. یہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل محبوب فرما دیجئے الانفال للہ والرسول، یہ جتنے اموال غنیمت ہیں ان کا مالک ہے اللہ اور اس کا رسول. اب تم تینوں گروپوں کا کوئی حق نہیں. یہ تو رسول اللہ کے صدقے تمہیں اللہ نے دیا ہے نا، اس لیے فیصلہ وہی ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ارشاد فرمائیں گے. لو جی، سارا جھگڑا ہی ختم کر کے رکھ دیا. جب قرآن کا حکم آ گیا صحابہ نے سر تسلیم خم کیا، بالکل ٹھیک ہے. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں لڑو نہیں، اپنے اندر صلح صفائی رکھو، اصلاح کرو، صلح کرو اپنے درمیان، مت جھگڑو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی. اللہ تعالیٰ اور اس کا پیارا رسول علیہ السلام جو تمہیں حکم عطا فرمائے اسی کی پابندی کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے. یہاں ابتدا میں اتنا فرمایا گیا کہ یہ اموال غنیمت کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول. پھر آگے ایمان والوں کو درمیان میں کچھ نصیحتیں فرمائی جا رہی ہے. پھر جب 10واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، تو یہاں سے پھر اس کی تقسیم کا طریقہ کار بیان فرمایا گیا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو پہلے کچھ اصلاحی باتیں تاکہ مومنوں کے دل نرم ہو جائیں، پیار ہو، اور ان پر اللہ نے اپنے احسانات بیان کیے. یہ بھی میرا احسان یاد رکھو، یہ بھی میرا احسان، تمہارا حق کوئی نہیں، یہ اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں مال عطا کیا ہے، تو اللہ جیسے چاہے گا تقسیم فرمائے گا. باقی انشاءاللہ